ناظرین، جج صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ ان کی عدالت میں ایک ایسا نوجوان وکیل تھا جس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، مگر وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ تھا۔ وکیل انتہائی عقل مند اور ہوشیار تھا، اپنی بات ایسی دلیل سے ثابت کرتا کہ ہر کوئی حیران رہ جاتا۔ وکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا۔ وکیل کبھی بھی کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ میں بعض دفعہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود یہ لڑکا اس فیلڈ میں کیوں آیا۔ میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ ناظرین، وکیل نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، پھر ان کی شادی کر دی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئیں، جبکہ میری خالہ کو سرکاری نوکری نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بھٹے پر قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ میری والدہ نے قرض اتارنے کے لیے نانا کی مدد کرتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے والدہ کو منع کر دیا کہ وہ نانا جان کی مدد نہیں کریں گی، تو میرے نانا نے قرض اتارنے کے لیے پھر سے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی، ان کا شوہر ان کو مارتا پیٹتا تھا اور پیسے مانگتا تھا۔ خالہ نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ ان کے شوہر نے حق مہر، زیور اور جہیز کا سامان تک نہ دیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا، اور قانون تو طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا نہیں۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا، مگر اپنا حق حاصل نہ کر سکی اور خالہ نے خودکشی کر لی۔ خالہ کی تدفین کا انتظام بھی والدہ نے بخوبی ادا کیا، مگر بہن کی موت کے بعد والدہ کا چہرہ بجھ سا گیا، یہاں تک کہ میری کامیابی بھی والدہ کو خوش نہ کر سکی۔ جب میں نے پی ایچ ڈی کیا تو میرے سارے رشتہ دار بہت خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلی جیسی خوشی نہیں تھی۔ ایک رات وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، میں ان کے سینے سے جا لگا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے جائے نماز کو طے کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کوئی خواہش کی تھی۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو والدہ نے جواب دیا، تمہیں پتا ہے کہ تمہاری خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ تو میں نے کہا نہیں۔ میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے ان سے جسم کا تقاضا کیا۔ اس دن تمہاری خالہ نے گھر آ کر خودکشی کر لی۔ اس دن میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ ایسا وکیل بنے گا جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے کر دے گا۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر میں نے وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میں نے وکالت میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکی۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا اور کامیاب بھی ہوا، مگر میں نے کبھی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم کا کیس لڑا، نہ صرف اس کا سامان بلکہ حق مہر بھی لے کر دیا اور اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس کے بعد جب میں والدہ کی قبر پر گیا تو والدہ میرے خواب میں آئی، وہ اسی جائے نماز سے اٹھی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہی ہے کہ اگر میں جج بن گیا تو مجھ پر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ جج صاحب اس وکیل کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ جج صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ عزت عہدے سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے ملتی ہے۔